والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق. درود بھیجیے محمد والے. خطبہ فاطمہ یا خطبہ فقیہ جو جناب فاطمہ الزہرا نے مسجد نبوی میں بیان فرمایا، ایک احتجاجی خطبہ اور مختلف حصے جناب فاطمہ زہرا کے اس خطبے کے، ان حصوں میں سے خطبے کا وہ حصہ جس میں احکام جناب سیدہ نے بیان کیے، اور نہ فقط احکام بیان کیے بلکہ احکام کی جو خدا نے واجب کیے ہیں ان احکام کی حکمتوں کو پروردگار عالم نے جو حکمتیں دی ہیں اس کو جناب فاطمہ زہرا نے اس کی وجہ، اس کی حکمت کو اپنے خطبے میں بیان فرمایا. یہ 5 روزہ مجالس جو احکام اس خطبے کے، بی بی نے اس خطبے میں جو احکام بیان کیے اس کے کچھ جملے لے کر کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو اور ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا جا سکے، اور ساتھ ہی کوشش ہوئی کہ اس سیرت کو، اس اسوے کو ہم جو کوثر بچیاں کہلاتی ہیں ہماری خصوصیت سے، ہم خواتین جو کوثری خواتین کہلاتی ہیں، جو فاطمی خواتین کہلاتی ہیں، جو زینبی اور حسینی خواتین کہلاتی ہیں، وہ اس اسوے کو اپنا سکیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا کا اسوہ ہے، جس کو خود ائمہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کتنا عظیم اسوہ ہے، کہ جس کو خود امام عصر بیان ہوئی تھی حدیث آپ کے درمیان میں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب فاطمہ ہم ائمہ کے لیے، ہم معصومین کے لیے اسوہ ہیں. اس بی بی کے اس خطبے کے چند جملوں کو کوشش کی کہ ہم تک پہنچے. جناب فاطمہ زہرا کی سیرت، ان کا کردار جو آج کی اہم ضرورت ہے، اس وقت جناب فاطمہ کا اسوہ، جناب فاطمہ کا کردار ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. جو دور چل رہا ہے، کل میں نے بیان کیا آپ کے سامنے جب بی بی فاطمہ کا وہ خطبہ جو انصار کی خواتین میں جناب فاطمہ نے دیا تھا، تو انہوں نے کیا پیشن گوئی کی تھی کہ کون سی تہذیب کی جلغار ہوگی آپ کے اوپر جو کہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، اور اس کے درمیان میں کیا عالم ہوگا آپ کا. اور نہج البلاغہ سے مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان بھی لیا تھا کہ مولا علی نے جب فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسی تہذیب ابھرے گی، ایسی تہذیب میں آپ زندگی بسر کریں گے، وہ تہذیب ایسی ہوگی کہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنا مشکل ہو جائے گا. با ایمان انسان کا نکلنا، گھروں سے باہر نکلنا لوگوں کا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کو واضح کرنا، ظاہر کرنا. اور یہ صورتحال اس وقت ہے. یہ وہی تہذیب ہے، یہ وہی کلچر ہے، یہ وہی ماحول ہے، یہ وہی معاشرہ ہے جس میں ہم پرورش پا رہے ہیں. اس میں تزکیہ نفس کی، اور اس سے پہلے، تزکیے سے پہلے، ہم سمجھتے ہیں تزکیے کا معنی ہی تطہیر ہے، تزکیے سے پہلے تطہیر کی ضرورت ہے. پہلے تطہیر ہے اور پھر تزکیہ ہے. تطہیر یعنی وہ مثال دی تھی پہلی مجلس میں اگر یاد ہو کہ پودے کے ارد گرد جو شاخیں زائد آ جاتی ہیں انسان کے وجود میں، جو زائد عادتیں آ جاتی ہیں، جیسے پودے کے ارد گرد باقی غیر ضروری جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں. جنہوں نے گندم کی فصل دیکھی ہوگی، ایک خوشہ گندم کا ہوتا ہے، 10 جڑی بوٹیاں اس کے ارد گرد اضافی ہوتی ہیں، جن کو کسان زیادہ محنت اسی لیے کرتا ہے گندم پر کہ بار بار اس کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ جب انسان کے اندر یہ زائد عادات، یہ بری عادات جب انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، رائج ہو جاتی ہیں،
ان کی کانٹ چھانٹ ضروری ہوتی ہے، ان کو وجود سے نکالنا، ان کو باہر کرنا ضروری ہوتا ہے. وجود کے اندر سے اس غلاظت کو، ان بری عادات کو، اس گندگیوں کو آ جاتی ہیں، ہر انسان کے وجود میں آتی ہیں. ان کو اپنے وجود سے نکالنے کو تطہیر کہا جاتا ہے. یعنی اپنے وجود کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا جائے، یہ تطہیر کہلاتی ہے. اور تطہیر کے بعد کا مرحلہ تزکیے کا ہے. اور بیان ہوا تھا کہ تزکیے کا معنی وہی ہے جو زکوٰۃ کا معنی ہے، یعنی پرورش کرنا، بڑھانا، کسی شے کو بڑھانا. تطہیر کے بعد ہی نفس کی نشو نما ہو سکتی ہے. تطہیر کے بعد اگر وہ بغیر تطہیر کے پھلتا پھولتا رہا، یہ نفس، یہ روح انسانی اگر بغیر تطہیر کے پھلے پھولے گا تو وہی ہوگا جو اس وقت آپ کا اور میرا حال ہے. بری عادتیں بھی ساتھ نشو نما پا رہی ہیں اور اچھی عادات بھی ساتھ ہی نشو نما پا رہی ہیں. جب دونوں چیزیں اکٹھی نشو نما پاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خاص ایام میں مولائی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا دار ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں. آپ نے کانٹ چھانٹ نہیں کی، آپ نے زائد پودوں کو، جڑی بوٹیوں کو جو اگ گئی تھی خود سے، ان کو اپنے وجود سے باہر نہیں نکالا، تطہیر نہیں کی. تطہیر ضروری ہے تاکہ تزکیہ کر سکو، تطہیر ضروری ہے تاکہ نشو نما کر سکو، تطہیر ضروری ہے تاکہ اپنی روح کی کم تر شخصیت کو برتر شخصیت میں بدل سکو. اپنی روح کو تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حکمت محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور ان مجالس کے توسط سے میں خصوصیت سے ایک تو آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب تسلسل کے ساتھ ان 5 کی 5 مجلسوں میں، مجھے امید بالکل نہیں تھی کیونکہ ہم نے پہلے یہ مجلسیں 3 کرتے تھے. ہم 3 سے جناب سیدہ کا ہی کرم ہے کہ انہوں نے ایک فرصت دی، ایک موقع دیا اسی زندگی میں، اسی حیات میں، کہ یہ 3 سے 5 ہوئی ہے اس سال. امید یہ بھی نہیں تھی کہ ہم اس کو مطلب 5 میں بھی آپ کو لا سکیں گے. آپ کی شرکت یقینی آپ نے خود نے بنائی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا کہ آپ بیوی ہی جزا دے سکتی ہیں، اس کا اجر وہی دے سکتی ہیں. بس اتنا ہم چاہیں گے کہ وہ اجر بھی بیوی دیں اور ساتھ ہی ان دلوں کو اتنا نرم کر دیں کہ یہ بدل سکے. تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے ذرا آگے ہو جائیں کیونکہ جگہ پیچھے. صلی علی محمد و آل محمد. حالانکہ جی اچھا کل 3 بجے یہی امام بارگاہ میں 3 بجے کل مجلس عزا ہوگی. وہ اس سلسلے کی نہیں ہے، وہ الگ سے ایک منت کی مجلس ہے، تو وہ کل 3 بجے اسی امام بارگاہ میں 3 بجے کا ہی ٹائم ہے. درود کیجیے. ایک تو شکریہ آپ سب کا ادا کرنا تھا اور دوسری چیز خصوصیت سے خدا جزا دے اور ان بچیوں کے مقدروں کو پروردگار عالم بلند کرے اور جناب فاطمہ زہرا اور مولائے کائنات کی اس عظیم ترین اور حسین ترین جوڑی کے صدقے میں خدا ان کے بہترین بر پروردگار عالم ان کو عطا کرے کہ مکمل شرکت ان بچیوں کی جانب سے رہی، ورکنگ ڈیز کے باوجود رہی. اور مجھے خوشی جو سب سے زیادہ جس بات کی ہے کہ میں حالانکہ خطبے کا بیان کر رہے ہیں لیکن اس کو ضمناً بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ بچیوں کا ایک وقت میں نے وہ حال دیکھا تھا، بزرگ پڑھ رہے تھے، حدیث کے ساتھ بھی بزرگوں کے ذمے تھی، سارا کچھ بزرگ کر رہے تھے. پہلے 4 مجلسوں میں تھوڑے مسائل بھی ہمیں رہے، لیکن آج بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ حدیث قصہ پڑھنے والے زیادہ تھے اور پڑھنی ایک دفعہ تھی. یعنی ہر کوئی تیار تھا کہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو بہت اچھا لگا. یہ مقصد کیوں ہے میرا کہ میں اس ممبر پہ بچیوں ہوئی کو لاؤں، حالانکہ جو تاثیر دعا کی بزرگوں کی زبان میں ہوتی ہے وہ شاید ہماری زبان میں یا جوانوں کی زبان میں نہیں ہوتی. جو بزرگ بیان کرتے ہیں، جو بزرگ دعا دیتے ہیں، جو بزرگ پڑھتے ہیں،
لیکن ممبر تک لانا، سب کے سامنے یہاں تک لانا، یہاں پہنچانا ان بچیوں کو، چاہے حدیث قصہ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی آیت کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی سلام، کسی کلام کے ذریعے سے ہو، مقصد یہ ہے کہ دنیا کی باقی ہر چیز سے آپ کی توجہ ہٹ کر ان ہستیوں کی طرف رہے، آپ کا فوکس یہی رہے کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے، اگلی مجلس میں مجھے کیا پڑھنا ہے، اس کی یعنی کہ وہ وقت جو آپ ڈراموں کو دیتی ہیں، یقیناً ماؤں نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، بچیاں وہ وقت اس سلام کی کو پریکٹس کرنے میں لگا رہی ہوں گی کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہمیں یہ ممبر پہ جانا ہے، یعنی وہ وقت جو آپ کسی اور چیز میں لگا رہے ہیں، وہ بچیاں اس وقت کو دے رہی تھی دین کے لیے، یعنی متصل تھی ہر صورت میں وہ اس بی کے ساتھ۔ یہ سلسلے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد ہمارے جاری بھی رہیں گے، اور مکمل ٹائم کا اعلان ہم کریں گے 24 کو 20 جمادی الثانی کو یہاں پر میلاد جو ہوتا ہے وہ ہوگا، اور اس کا ٹائم 3 بجے ہی کا ٹائم ہے۔ 20 جمادی الثانی کو یہاں پر جو میلاد ہوتا ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو سنڈے آئے گا، اتوار آئے گا، اس 20 جمادی الثانی کے بعد 24 جمادی الثانی کو اتوار آ رہا ہے، اس اتوار پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک خصوصیت سے بچیوں ہی کا، مطلب انہی نے پارٹیسپیٹ اس میں کرنا ہے، انہوں نے اس میں شرکت کرنی ہے، انہوں نے ہی پڑھنا ہے اس میں، اور میں چاہوں گی کہ وہ انقلابی کلام کہ جس سے پتا چلے کہ اسوائے فاطمیہ لے کر یہ بچیاں تیار ہیں، یعنی ان 5 مجالس کا نچوڑ، ان 5 مجالس کا حاصل، تقاریر آپ کریں گے، قصیدے آپ پڑھیں گے، جو کچھ پڑھنا ہے یہ سب کے سب آپ نے خود نے، بچیوں کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے خود نے پڑھنا ہے، یہ آپ کا میلاد ہوگا، آپ خود اس میں قصیدے پڑھیں گی، اور اس اسوے کو اپنے وجود پر بھی طاری کر کے دکھائیں گی کہ یہ اسوائے فاطمیہ ہے۔ 24 کو انشاءاللہ تعالیٰ، باقی مزید ٹائم کا وقت کے اعتبار سے وہ اعلان آپ کے درمیان میں کیا جائے گا، اور اسی کے اندر جو آج آپ کو سوال نامہ دیا جائے گا کہ مجلس کے بعد آپ اریج سے وہ سوال نامے جو ہم نے تیار کیے ہیں، 25 سوال ہیں اس میں، آپ وہ لے لیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میلاد میں وہ پوچھے جائیں گے۔ کوئی کلاس نہیں ہوگی کہ ڈر کے مارے آپ آئے نا، لیکن وہ پوچھے جائیں گے آپ سے کہ ان 5 مجالس سے کیا سیکھا ہے آپ نے، کیا سمجھ آئی ہے آپ کو، بس یہ ہدف ہے۔ وہ پوچھنے کا جو مقصد ہے، اس سوالات رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو کیا پتا چلا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، بس یہ سب کچھ آپ سے پوچھنا ہے کہ حاصل کیا ہوا ہے آپ سے۔ ضرور بھیجیے محمد صلی اللہ محمد انسان کے وجود کو پاکیزہ کرنے کے لیے، روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی اندر کی انسانیت کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے پہلے تطہیر لازم ہے، جس کو ہم مانیے پاک میں ہی لیتے ہیں۔ تطہیر کرنا یعنی پاک کرنا، اس کی تطہیر لازمی ہے، ورنہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اکثر جب بہت چھوٹی عمر ہو نا بچیوں کی، ان کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اکثر خواتین نے کہا ہوگا کہ ان کے بال کاٹو اس لیے یہ کمزور ہو رہی ہیں، کہتے ہیں نا اکثر، ہماری بھی بچی جب بچپن میں ماشاءاللہ بال بھی بڑھ رہے ہیں اور صحت بھی بڑھ رہی ہے، ورنہ اکثر بچیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، بال ان کے لمبے ہو رہے ہوتے ہیں، تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے بال کاٹو۔ کیوں یہ کمزور اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ بال، ان کا خون، ان کی خوراک جو ہے وہ ان کے بالوں میں جا رہی ہے نہ، جس کی جو خوراک جہاں جانی ہے وہیں جاتی ہے، جو خوراک بالوں کے لیے بنی ہے وہ بالوں میں جائے گی، جو خون جہاں کے لیے بنا ہے وہیں جائے گا، جو گوشت جہاں کے لیے بنا ہے وہ وہیں پر ہی آپ کا، وہیں پر ہی پرورش پا رہا ہوتا ہے، وہیں پھل رہا پھول رہا ہوتا ہے، جو چیز جہاں کے لیے بنی ہے وہ وہیں پر ہی پرورش پا رہی ہوتی ہے، جس کو جس شے کی، جس خوراک کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تک ہی پہنچتی ہے۔ یہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ خون چوس رہے ہیں، حقیقت میں کیا چیز ہے، یعنی یہ تو میں نے ایک تمثیل مثال پیش کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بری عادات، یہ غلط عادات جو ہماری نئی نسل میں رائج ہو گئی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کون سی عادات ہیں، ضروری نہیں کہ میں سے بتاؤں، یہ آپ اپنے گریبانوں میں خود جھانک کر دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سی بری عادات آپ کے اندر ہیں، رائج ہو چکی ہیں۔ یہ بری عادات جو آپ کے روح کے اندر، آپ کے نفس کے اندر بسیرا کر چکی ہیں، یہ آپ کا خون چوس رہی ہیں۔ کون سا خون؟ آپ کے وجود کی ہر وہ چیز، خون چوسنا ایک تمثیل ہے، مثال کے طور پر ہر وہ چیز جو آپ کی نشو نما کے لیے، آپ کی روح کی نشو نما کے لیے ضروری تھا، یہ سب وہ چوس رہی ہے۔ آپ کی شخصیت کو یہ بری عادات چوس رہی ہے۔
یہ نگل رہی ہیں، یہ غلیظ عادات نگل رہی ہیں آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے دماغ کو. آپ اچھی سوچ نہیں سوچ سکتے کیونکہ بری سوچیں آپ کے سامنے موجود ہیں. بری عادات آپ کو اچھائی کی طرف جانے نہیں دیتی. یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی شخصیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے فکر کو، آپ کے دماغ کو، ہر چیز کو یہ بری عادات اس طرح سے چوس لیتی ہیں، اس طرح سے کھا جاتی ہیں جیسے کہ کوئی آفت انسان کے وجود کو ختم کر دیتی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے کرونا انسان کے پھیپھڑوں کو تباہ کر دیتا ہے، بالکل ایسے یہ غلیظ عادات آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں، ایسی شخصیت برباد کر دیتی ہے انسان کی. ہمیں سب سے پہلے جس تطہیر کی ضرورت ہے ان عادات سے خود کو باہر نکالنا ہے. اور اسی لیے جناب فاطمہ زہرا اب اپنے اس خطبے میں جس چیز کا احکام میں سب سے پہلے تذکرہ کر رہی ہیں وہ ایمان ہے. ایمان، دین، ایمان وہ شے ہے جو آپ کے وجود کے اندر سے تطہیر کر سکتا ہے. کل بیان ہوا تھا اگر ایمان نہ ہو تو شرک ہے. شرک خود بخود جگہ بناتا چلا جائے گا، وجود کے اندر گھر بناتا ہوا داخل ہو جائے گا اور خبر بھی آپ کو نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز جناب سیدہ کے مطابق انسان کو شرک سے دور کرنے کے لیے جو خدا نے بنائی ہے، جسے خدا نے قرار دیا ہے، وہ ایمان ہے. اور ایمان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا حیدری. خاندان بی بی زہرا کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اور اس سب تزکیے کے لیے، کہ تمام اعمال انجام دینے کے لیے، اپنی تطہیر کے لیے، اس ایمان کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، اپنے وجود میں اتارنے کے لیے، اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو حتماً کسی نہ کسی رول ماڈل کی ضرورت پڑے گی. کوئی نہ کوئی اسوہ، کوئی نہ کوئی ہستی آپ کے سامنے ایسی موجود ہونی چاہیے جو کامل ہو، ہر طرح سے کامل ہو. جس کو عبادت میں دیکھیں تو وہ کامل نظر آئے، جس کو جہاں دیکھا جائے کہ یہ کس طرح سے جھک رہی ہے، کس طرح سے عاجزی ہے اس شخصیت میں، جہاں عاجزی دیکھنی ہو آپ کو وہ شخصیت کامل نظر آئے. جہاں پر ذکر خدا دیکھنا ہو آپ کو وہ شخصیت کامل نظر آئے. ہر چیز میں، ہر شے میں، ہر میدان میں، ہر عمل میں وہ شخصیت، وہ اسوہ ایسا ہو کہ جو آپ کو بالکل کامل نظر آئے. آپ کو اپنی حیات میں جس شے کی ضرورت ہو آپ اس کا رخ کریں اور آپ کو وہاں سے مل جائے. یعنی ایسا منبع ہو، اسوہ ایک ایسا منبع آپ کے پاس ہو، ایک ایسی شخصیت آپ کے پاس ہو، ایک ایسا رول ماڈل آپ کے پاس ہو. آپ کو جہاں جس میدان میں مشکل ہو، آپ کو ازواج کے میدان میں یعنی شوہر اور بیوی کے معاملات میں جہاں مشکل ہو آپ اس کو دیکھو تو آپ کی مشکلات حل ہو جائیں. جہاں بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو آپ اس کو دیکھو تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں. جہاں پر دین کے میدان میں، ولایت کے میدان میں، دین کے لیے احکام کے میدان میں آپ کوئی مشکل آ جائے آپ کو، جب آپ اس کو تلاش کرو تو آپ اس کی طرف نگاہ کرو، آپ کی وہ مشکلات حل ہو جائیں. یعنی ایسی شخصیت ہو کہ آپ جب بھی اپنے کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اس کی طرف دیکھو وہ آپ کی مشکلات کو حل کرتی ہوئی چلی جائے. وہ ہستی، اس کو اسوہ کہا جاتا ہے. وہ ہستی اسوہ ہوتی ہے اور اس کو بنایا جا سکتا ہے اسوہ. خدا نے ہر کسی کو اسوہ نہیں کہا، ہر کسی کو نہیں کہا یہ بھی تمہارے لیے، یہاں تک کہ انبیاء میں سے بھی سب کو نہیں کہا کہ سب کے سب اسوہ ہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیے، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں. رسول خاتم کو کہا کہ اس کی زندگی، رسول اکرم کی زندگی، رسول خاتم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اور روایات میں ملے گا جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی تمہارے لیے. اور امام کل کے کل جتنے امام ہیں سب کے سب اسوہ ہیں. کوئی ذات خدا نے ایسی بنائی ہے کہ جو اس قابل ہوتی ہے کہ جس کا اسوہ، جس کو مانا جا سکتا ہے. احترام خدا نے جتنی ذات پروردگار عالم نے کامل بنائی ہیں، جو شخصیات پروردگار عالم نے کامل بنائی ہیں، احترام کا حکم ان سب کا دیا ہے. سب کا احترام کرو، احترام کا حکم سب کا ہے. یہاں تک کہ
کل آپ کے سامنے آیت بیان ہوئی تھی سورہ احزاب کی کہ رسول کی ازواج کو بھی جو حکم ہوا ہے آپ کو بھی یہ حکم ہے ان کا احترام کرنا ہے. آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ازواج رسول کا احترام کرنا ہے. ازواج رسول کے لیے حکم کیا ہے کہ تم عام عوام سے مختلف ہو, تم عام امت سے. کیوں؟ کیونکہ تم اس قرآن سے بتائی تھی نا کہ تم اس گھر میں آ گئی ہو, اس لیے تم نے وہ نہیں کرنا جو تم یہاں پر آنے سے پہلے انجام دیا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اب تم باشرف گھر میں آ گئی ہو, تم باشرف خاندان میں آ گئی ہو, تو آپ پر بھی لازم ہے, احترام لازم ہے. لیکن قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اطاعت کرنی ہے ان کی. ازواج رسول کا احترام کہا, اور میں نے بتایا کہ سورہ احزاب میں وہ آیت ان ازواج کے لیے ہے کہ جو جناب خدیجہ کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد رسول نے جو ازواج کی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب خدیجہ کا الگ مقام ہے اور باقی ازواج کا الگ مقام ہے. اور وہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ باقی ازواج کے لیے ہے, جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نہیں ہے. کہا کہ وہ سب کچھ طور طریقے چھوڑ کر تم جو یہاں آئی ہو, تم وہ طریقے تمہیں چھوڑنے ہوں گے. اب تم یہاں آ گئی ہو, اس گھر میں آ گئی ہو, اور آپ کو اور مجھے کیا کہا, تم نے ان کا احترام کرنا ہے. یہ امت کی مائیں ہیں, امہات المومنین ہیں, یہ مومنین کی مائیں ہیں, تم نے احترام کرنا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, یہ نہیں کہا تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن آپ کو شخصیت فاطمہ زہرا ملے گی کہ جس کے بارے میں خود کہا گیا ہے کہ وہ شخصیت ہے جو اسوہ ہے, تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, تم نے اس کی پیروی کرنی ہے. رسول کی فضیلت کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد اس ہستی کے بارے میں اگر خواتین کا پوچھا جائے تو اس ہستی کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے یہ اطاعت کے قابل ہے, یہ ہستی پیروی کے قابل ہے. اب اس ہستی میں ہے کیا ایسا؟ جناب مریم بھی ہیں, بہترین بیوی, پاک و پاکیزہ بیوی, طیب و طاہر بیوی. جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں, طیب و طاہر بیوی, پاک و پاکیزہ بیوی. خواتین تو آپ کو بے انتہا ملیں گی ایسی کہ جو واقعاً پاک و پاکیزہ ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ, جس بی بی کو پروردگار عالم نے ایسا گوہر عطا کیا ہے, ایسا موتی عطا کیا ہے, جس کے شکم کو اس قابل سمجھا ہے کہ علی جیسا گوہر جسے عطا کیا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ہستی ہے, اتنی بہترین, اتنی عظیم ہستیاں, اور ان ہستیوں میں خدا چن کس کو رہا ہے؟ حضرت آسیہ جیسی ہستی کہ جو ایک نجس ترین, ایک طاغوت کے پاس رہ رہی ہیں, اس کے دربار میں رہ رہی ہیں, اس کی حکومت میں رہ رہی ہیں, جو خود خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں لیکن ایمان پر اتنی کامل, اتنی مصمم, اتنی بہترین. لیکن پروردگار عالم نے کہا یہ سب بیویاں ایک طرف ہیں, فاطمہ ایک طرف ہے, مقام فاطمہ ایک طرف ہے. یہ سب بیویاں, یہ سب خاتون, یہ سب نساء بہترین ہیں, یہ سب نساؤں سے افضل ہیں, لیکن سیدات النساء العالمین فاطمہ زہرا کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد اس بی بی کو کیا بنایا؟ رول ماڈل. ہم آج کل کے زمانے میں بچوں کو یہی سمجھ آئے گا, اسوہ یعنی رول ماڈل بنایا آپ کے اور ہمارے لیے. اور وہ رول ماڈل آپ سے خطاب کر رہی ہے, وہ اسوہ آپ سے خطاب کر رہا ہے. آپ جب کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں, اپنا اسوہ قرار دے لیتے ہیں, کہتے ہیں بس اب اس کی پیروی کرنی ہے, اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, جیسا یہ پہنتی ہے میں نے ویسا پہننا ہے, جیسے یہ بولتی ہے میں نے ویسا بولنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کئی دنیا میں ایسے لوگوں کو ہم پیروی کرتے ہیں نا. آج کل میڈیا کے پیچھے ہیں سارے, جیسا وہ لباس پہنتے ہیں ہم بھی وہ پھٹا پرانا لباس, جسے ہم اپنی زبان میں پھٹا پرانا کہیں گی, کہیں پیٹ سے نہیں ہے, کہیں کمر سے نہیں ہے, کہیں بازوؤں پہ سے نہیں ہے, وہی لباس, یہ پھٹے ہوئے لباس پہن کے. وہ جو لڑکوں کی چلی تھی نا جینز, گھٹنوں پہ سے نہیں ہے, رانوں پہ سے نہیں ہے, پیچھے سے نہیں ہے, آگے سے نہیں ہے. خواتین نے بھی یہ رائج کیا تھا, پیچھے
میں نے خود دیکھا کہ بہت بڑے بڑے طویل گلے اور اوپر کچھ سٹیپ جو اس کو جوڑے ہوئے تھے. ضرور دیجیے مام. پروردگار عالم نے جتنی ہستیاں بنائی ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے بنائی ہے پروردگار عالم نے. اور جتنے انبیاء گزرے ہیں اپنے اپنے دور کے، وہ اپنے اپنے دور کے لوگوں کے لیے اسوہ تھے. اپنے اپنے دور کے لوگوں نے ان کی پیروی کرنی تھی. لیکن جو میں نے کہا نا، حضرت ابراہیم کو خاص طور پہ کہا کہ یہ اسوہ ہے، رسول اکرم کو خاص طور پہ کہا کہ یہ اسوہ ہے. ہمیں جس کا حکم دیا، ہمیں ان ہستیوں کو رول ماڈل بنانے کا حکم دیا. ان کو تم اسوہ بناؤ. ہم جس تہذیب میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ میں اذان سے پہلے یہی گفتگو کر رہی تھی کہ یہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں، جن کو ہم نے کاپی کرنا شروع کر دیا ہے، جو کچھ ہم ابھی مجھے کلانٹی نے بھی کہا کہ بیٹا بہت آپ جو پڑھ رہی ہیں اچھا پڑھ رہی ہیں، اچھا بیان کر رہی ہیں، لیکن سکائی بہت اچھی کر رہی ہے. تو یہ سکائی، معذرت کے ساتھ اگر یہ سکائی لگ رہی ہے، لیکن سردیوں میں سکائی قابل قبول ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے سکائی کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو وقتاً فوقتاً سکائی کی ضرورت رہتی ہے. تھوڑی تھوڑی سکائی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہو جانی چاہیے. اسی سکائی کو تطہیر بھی کہتے ہیں. یہ سکائی تطہیر کے لیے ہوتی ہے، یہ سکائی تزکیے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اچھی لگتی ہے خصوصیت سے سردیوں میں. تو یہ قبول کر لیجئے اگر یہ سکائی ہے. ہم جن جیسی بن رہی ہیں، ہم جن کی کاپی کر رہی ہیں، یہ اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے. ان کو آپ کی شادی شدہ زندگی میں یہ کوئی حل نہیں نکال سکتے. یہ آپ کو کیا کہیں گے؟ فرض کیا جن کو یہ جو ایکٹر ہیں، جن کو دیکھ کر آپ ان کی کاپی لباس کی کرتی ہیں، اب آپ کے شوہر کو آپ کا لباس اچھا نہیں لگا جو آپ نے اس کو دیکھ کے بنوایا تھا. اب یہ آپ جب اس سے پوچھیں بھئی اس کا حل بتاؤ، کیونکہ میں تو اس جیسا لباس پہنا ہے، کاپی اس کی کر رہی ہوں، گویا کہ میں نے اس کو ماڈل بنایا اپنا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ شوہر کو پسند نہیں ہے، وہ سب سے پہلا کیا جواب دے گی؟ طلاق لے لو. ایسے تو اس میں یہ، کیونکہ وہ خود ایسی ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں ان کے گھر نہیں بسے ہوئے. یہی چیز ہے جو انہیں دور کر رہی ہے. یہی چیز ہے کہ جو وجہ بنتی ہے ان کے گھر نہیں بستے. شاید کسی کا کوئی غیرت مند شوہر ہوتا ہے کہ جو پسند نہیں کرتا یہ سب کچھ. ہمارے یہاں اگر ہم لوگ ان کو ماڈل بناتے ہیں، رول ماڈل آپ اپنا بناتے ہیں، آپ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جائیں، آپ کے مسائل کا حل سوائے علیحدگی کے اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن آپ اگر لباس سیدہ کو زیب تن کریں، کردار سیدہ کو زیب تن کریں، اسوائے سیدہ کو زیب تن کریں، کردار سیدہ کو زیب تن کریں، آپ کی زندگی میں اول تو کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی. اور اگر کوئی زندگی میں مشکل آ گئی تو اس کا حل کردار سیدہ سے واضح ہو جائے گا. قرآن کی روح سے، دین کی روح سے اسوہ کس کو کہتے ہیں، رول ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ دین سے پوچھیں، شریعت سے پوچھیں، احکامات میں پوچھیں، اگر آپ اماموں سے پوچھیں اور کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو کس کو نبی کہا جاتا ہے، کس کو رول ماڈل کہا جاتا ہے، کس کو اسوہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو جواب یہی ملے گا تعلیمات انبیاء اور ائمہ سے کہ جو لوگ، جو ہستیاں، جو پاک و پاکیزہ ہستیاں، جو پاک و پاکیزہ انسان اللہ سے توحید کا پیغام لے لیں، اللہ سے پیغام توحید لے لیں، اس کو سمجھیں. اللہ سے پیغام توحید لیں، پیغام توحید کو لے کر سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پیغام کو لوگوں کو سمجھا دیں. اس کو نبی کہتے ہیں. جو اللہ سے پیغام لے، توحید کا پیغام لے، نبوت کا پیغام لے، ہدایت کا پیغام لے، قرآن و شریعت کا جو پیغام خدا دینا چاہتا ہے، وہ ہستی اللہ سے وہ پیغام لے کے سمجھے، سمجھ کر اس کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کو سمجھا دے، اس کو نبی کہا جاتا ہے. لیکن وہ ہستی کہ جو اللہ سے پیغام لے، توجہ، جو اللہ سے، بس مثال کے طور پر اگر فقط توحید کو میں لے لوں، کہ جو اللہ سے پیغام توحید کو لے، اس کو سمجھے
اور سمجھ کر دوسروں کو لفظی نہ سمجھائے، بلکہ سمجھنے کے بعد توحید اس کی ذات میں اتر جائے، اس کو اسوہ کہا جاتا ہے، اس کو رول ماڈل کہا جاتا ہے۔ یعنی فاطمہ وہ ہستی ہے جو لفظی توحید سمجھانے کے لیے نہیں آئی، فاطمہ کا وجود ہی توحید ہے۔ سیدہ طاہرہ خیر النساء العالمین بی بی سیدہ محدثہ کی عظمت پہ بلند تر با عقیدت صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں اسوہ، اس کو کہتے ہیں ماڈل، رول ماڈل، نہ یہ زمانے کے رول ماڈل۔ اسوہ وہ ہوتا ہے جو لفظوں کو ختم کر دے، جس کے درمیان میں لفظی بات نہ آئے، جو توحید لے اور لے کر آپ کو لفظوں کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے، وہ نبی ہے۔ بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی غلطی کے پیغام خدا لے کر آپ تک پہنچا رہا ہے، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے خدا کا۔ لیکن جو اپنی ذات میں اس پیغام کو راسخ کر رہا ہے، یعنی جہاں آ کر لفظ ختم ہو جاتے ہیں، یا میں یوں آسان کر دوں کہ اگر قرآن کو مجسم کر دیا جائے، قرآن کو انسانی شکل دے دی جائے، اگر قرآن کو ایک مجسمے کے طور پر لایا جائے، قرآن کو انسان کی شکل میں ڈھال دیا جائے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کبھی خدا یاد آ جائے، کبھی ولایت یاد آ جائے، کبھی نبوت یاد آ جائے، کبھی احکام یاد آ جائے، کبھی توحید یاد آ جائے، کبھی عرش یاد آ جائے، کبھی فرش یاد آ جائے، زمین و آسمان کے تمام راز کھلنا شروع ہو جائیں، جس کے چہرے کو دیکھ کر اس کو ناطق قرآن کہا جاتا ہے، اس کو ناطق قرآن کہتے ہیں۔ نبی اس کو علی کہتے ہیں، نبی اس کو علی کہتے ہیں جو قرآن مجسم ہے، اور جب لفظی تحریر میں آ جائے وہ قرآن صامت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ فضیلت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی بلندی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو مولا علی کے لیے تو حدیث آ گئی کہ یہ ناطق قرآن ہے، مولا علی کے لیے حدیث آ گئی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ ہاں علی ناطق قرآن ہے، نہ فقط مولا کائنات ناطق قرآن ہے۔ یہ سب کے سب ہستیاں، جو پورا دین جس ہستی میں سمٹ کر آ جائے وہ ناطق قرآن ہے۔ پورا دین جناب سیدہ کی زندگی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے جناب سیدہ کی حیات کے بارے میں پوچھے، یا آپ پڑھیں کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، ایک جزیرے میں پیدا ہوئی، عرب میں پیدا ہوئی، رسول کی بیٹی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی تھی، یہ بتائیں گے بی بی فاطمہ کی ذات فاطمہ یہ نہیں ہے، یہ تو ان کے والدین ہیں، یہ تو وہ جگہ ہے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر فاطمہ پیدا ہوئی ہے۔ اسوہ فاطمی یہ نہیں ہے، ذکر فاطمہ یہ نہیں ہے۔ ذکر فاطمہ کیا ہے کہ ایک مکتب کو جب عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، دین کو جب عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، توحید کو جب عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، بندگی کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، قرآن کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، توحید کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، کلمے کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، احکام کو اگر عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے، کائنات کو اگر خدا کے مطابق عملی شکل میں لایا جائے تو فاطمہ بنتی ہے۔ کل کا کل دین، کل کا کل مکتب اگر سمٹ جائے اور لفظوں سے نکل کر ایک شخصیت میں اتر جائے تو اس کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
زندگی زہرا کیا ہے؟ زندگی زہرا یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، گھر کو ایسے صاف رکھتی تھی، علی کی زوجہ تھی. زندگی زہرا علی تو خود فاطمہ کی زندگی ہے. مولا علی تو خود زندگی فاطمہ ہے. زندگی فاطمہ کیا ہے؟ زندگی فاطمہ بندگی الہی ہے. زندگی فاطمہ توحید الہی ہے. زندگی فاطمہ اگر کھول کر دیکھی جائے آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو دین سمجھ میں آ جائے. اس خطبے میں بی بی کیا کر رہی ہیں؟ یہی تو اظہار کر رہی ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے. فاطمہ نہ بھی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ دین ہے، نہ بھی بولے تو وجود فاطمہ دین ہے. اور ہم آپ سب، میں بار بار اسی لیے آپ کو یاد دہانی کراتی ہوں کہ آپ کون ہیں. آپ اس گھرانے سے متصل ہیں، آپ اس گھرانے سے جڑی ہوئی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ اس طرح قیام کرتی تھی، یعنی نماز کے لیے جب بی بی قیام میں کھڑی ہوتی تھی، امام فرماتے اس طرح قیام کرتی تھی کہ بندگی خدا میں ان کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا. یہ انداز فاطمہ ہے، یہ ہے جناب، یہ ہے اسوہ، یہ ہے رول ماڈل. اس کو دیکھ کر زندگی کو گزارنا ہے. اور وہی سوال رسول اکرم کا، کس کو اسوہ کہتے ہیں؟ جو ہر مقام پر آپ کی مدد کر رہی ہے، جو ہر جگہ پر مشکل کشا ہو آپ کی، اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے. وہ بھی مشکل کشا ہے آپ کی. جب رسول اکرم نے پوچھا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، رخصت کیا ہے رسول نے بیٹی کو، اور اگلے دن پہنچے ہیں مولا کائنات کے گھر اور پوچھا کہ علی میری بیٹی کو کیسا پایا. ہمارے یہاں کیا سوال ہوتا ہے؟ جہیز کیسا لگا، کپڑے کیسے لگے، میک اپ کیسا تھا، جیولری کیسی تھی، لڑکی پر روپ آیا یا نہیں آیا. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے. وہاں رسول نے کیا پوچھا؟ علی میری بیٹی کو کیسا پایا، علی فاطمہ کو کیسا پایا. اور مولا علی نے واقعاً وہ جواب دیا جو شایان شان فاطمہ تھا. واقعاً جو شایان شان فاطمہ تھا وہ جواب ملا رسول اکرم کو. رسول اکرم کو مولا علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو فاطمہ کو میں نے یہ پایا کہ بندگی خدا میں بہترین ساتھی ہے. پہلے بندگی الہی میں تنہا کیا کرتا تھا، میں اکیلا کیا کرتا تھا، مجھے بندگی خدا میں ایک اور ساتھی مل گیا ہے. تنہا بندگی کا ایک اور ساتھی. کیا کہہ رہے ہیں علی؟ بندگی خدا میں بہترین ساتھی ملا ہے. کون سی ایسی بیوی ہے کہ جس کے بارے میں اس کا شوہر یہ کہے کہ اتنی بندگی خدا کا ساتھی مل گیا ہے مجھے؟ اور جواب کون رہا ہے؟ جو خود بندگی کے مقام پر، اس مقام پر فائز ہیں کہ جس کی پوری رات عبادت میں گزرتی ہے، جس کا پورا دن عبادت میں گزرتا ہے، جو تسلسل کے ساتھ مسلسل روزے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ امام کہہ رہے کہ بندگی خدا میں بہترین ساتھی خدا نے مجھے عطا کیا ہے. اور رسول اکرم کی اپنی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امی نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل امی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج کے دن پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جو بھی فاطمہ طلب کرے خدا اس کو دے دے. پروردگار آج چاہتا ہے کہ جو فاطمہ مانگے گی پروردگار عالم فاطمہ کو عطا کرے گا، پروردگار عالم دے گا. رسول اکرم پہنچے جناب فاطمہ کے دروازے پر. پوچھا جناب فاطمہ سے کہ فاطمہ آج خدا نے جبرائیل امی کو تمہارے لیے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ جو فاطمہ مانگتی ہے، جو فاطمہ طلب کرتی ہے، آج خدا فاطمہ کو دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ وہ دن ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جب جناب فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اب ہم جیسی عورت ہو تو کیا طلب کرے؟ کھانا طلب کرے گی، بچوں کے لیے رزق روٹی طلب کرے گی. لیکن جناب فاطمہ نے یہ سب طلب نہیں کیا. رسول اکرم آئے، گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے نہیں ہے،
اور رسول اکرم آ کر سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم طلب کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ جو فاطمہ مانگتی ہے آج میں فاطمہ کو عطا کروں گا. جناب فاطمہ مسکرائیں اور مسکرا کر کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اے میرے بابا، میں پروردگار عالم سے اس کی بندگی طلب کر رہی ہوں، میں اطاعت پروردگار عالم، میں بندگی الہی، میں بندگی پروردگار عالم طلب کر رہی ہوں. عشق الہی کی انتہا ہے فاطمہ پر، اس لیے کہا کہ اگر توحید کہیں مجسم دیکھنی ہو تو ذات فاطمہ میں نظر آئے گی. اپنی تنگی کا اظہار نہیں کر رہی، کیا طلب کی کہ میں بندگی الہی کر سکوں، بندگی طلب کی ہے. وہ جو عبودیت میں انتہا کو ہو، وہ خدا نے ہمیں رول ماڈل عطا کیا ہے، وہ خدا نے ہمیں اسوہ عطا کیا ہے. اور کیسے ہو کہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب ناممکن ہے، یہ سب کچھ ہونا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے نا. بہت سے آپ کے ذہن میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، آپ کے ذہن میں بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی ایسی ہیں کہ جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں بعض اوقات وہ ممکن ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو ناممکن لگ رہی تھی لیکن ہو گیا. جب حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی، قرآن کا قصہ ہے، سب جانتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. جب ان کی والدہ نے منت مانی کہ میں جو میری اولاد ہوگی، کیونکہ ان کو امید تھی کہ بیٹا ہوگا، تو میں اس کو راہ خدا میں دے دوں گی، اور انہوں نے دیا. اب راہ خدا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جہاد پہ ہی بھیجنا ہے. دین الہی کے لیے، یعنی تعلیم دین الہی کے لیے بھی اپنی اولاد کو بھیجنا جہاد ہے ماں باپ کا. دین کی تعلیم دینا بھی ماں باپ کے لیے جہاد ہے اولاد کا. اور یہ جناب مریم کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی بچی کو، جب بیٹی پیدا ہوئی، جناب مریم پیدا ہوئی، تو ان کو جناب زکریا جو نبی پروردگار عالم تھے ان کے حوالے کیا. اور ان کے حوالے کر کے، کیونکہ وہ معبود میں ان کو رکھا، ماں باپ سے ان کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. وہ پورا قصہ ہے کہ کس طرح جناب زکریا کے وہ حوالے ہوئی اور کس طرح ان تک پہنچی. اب انہوں نے ایک معبود میں جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر حضرت مریم کو رکھا، اور حضرت زکریا کا وہ تمام امور جو ماں باپ کے ذمے ہوتے ہیں یہ اب ان کے معلم کے ذمے تھے. یعنی نبی خدا جناب مریم کے معلم تھے، ان کے استاد تھے. جناب زکریا جب آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ مریم عبادت میں مصروف ہے، عبادت خدا کر رہی ہیں، اور ایسا کھانا رکھا ہوا ہے کہ اس کھانے کی خوشبو کبھی حضرت زکریا نبی خدا ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایسی خوشبو اس کھانے کی تھی کہ انہوں نے ایسی خوشبو کبھی سونگی نہیں تھی. یعنی جنت سے وہ خوان آیا تھا جناب مریم کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خوشبو کبھی نہیں سونگی، ایسے کھانے کی مہک وہاں پر موجود تھی. تو جناب زکریا نے جناب مریم سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے تمہارے پاس یہ کھانا، کہ ایک بچی ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، بلوغ کی عمر پر بھی نہیں پہنچی، لیکن اتنی پاک و پاکیزہ بچی، حالانکہ نبی خدا ہے، یہ تو جانتے ہیں کہ خدا سب امر انجام دے سکتا ہے، لیکن پوچھا اتنی چھوٹی بچی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تم تک یہ کیسے آیا. تو جناب مریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری دعاؤں کا اثر ہے، میں تو اتنی بڑی پاک و پاکیزہ ہستی ہوں، اتنی بڑی معلمہ ہوں یا اتنی بڑی عابدہ اور زاہدہ ہوں کہ میں نے دعا کی اور خدا نے میرے لیے اس خوان نعمت کو بھیج دیا. نہ انہوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جناب مریم ہے، ہم جیسی عام عورت نہیں ہے کہ جو فخر کرے اپنی نماز پر، جو فخر کرے اپنے روزے پر، جو تکبر کرے اپنی نماز پر، جو قائم ہی خدا نے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کی ہے جناب فاطمہ کے مطابق، کہ جس نے تکبر ختم کرنا ہے اسی کے ذریعے سے ہم متکبر ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یہ تو پروردگار عالم کا فضل ہے، یہ تو پروردگار کا فضل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنا اسی وقت حضرت زکریا گھر تشریف لائے، اور سب نے پڑھا ہوا ہے بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی اس عمر کو پار کر چکی تھی جس عمر میں اولاد ہوتی ہے، اس عمر سے ایک تو نکل چکی تھی اور دوسرا بانجھ تھی، یعنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی. زرخیز ایک ہوتی ہے نا، زمین زرخیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زمین بانجھ کہ جس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا.
بانجھ تھی زمین میں، اس میں مزید اولاد کچھ نہیں ہو سکتی تھی. حضرت زکریا گھر آئے اور گھر آ کر مصلی عبادت پر دعا کی پروردگار عالم سے کہ پروردگار تجھے اسی کا واسطہ کہ جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے، اس مریم نے مجھے یہ راستہ دکھایا ہے. کون ہے زکریا؟ نبی خدا، اور مریم نبی نہیں ہے. زکریا کون ہے؟ معلم، اور مریم کون ہے؟ شاگردہ. یعنی مریم کی پاکیزگی وہ پاکیزگی ہے، مریم کا وجود وہ وجود ہے کہ جو نبی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ جہاں پر یہ سمجھ جاؤ کہ سب کچھ ناممکن ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ممکن. اگر فضل الہی ہو، اگر پروردگار کا فضل آ جائے انسان پر، تو اس کے فضل کے ذریعے سے انسان کسی ہستی کے قریب ہو جائے تو خدا اس پر فضل نازل کر سکتا ہے اور ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے. حضرت زکریا نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہی قرآن کا قصہ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ کیوں ممکن نہیں ہے. حضرت زکریا نے کہا جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے یہ سب کچھ، لیکن پھر بھی مریم کے یقین پر میں یہ یقین کر رہا ہوں کہ مجھے تو اولاد دے گا، جبکہ میری بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے. پروردگار عالم نے نشانی بتائی، نشانی دکھائی اور کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پروردگار عالم تمہیں اولاد عطا کر سکتا ہے. اس واقعے سے بس یہاں تک پہنچانا ہے کہ جب مریم کے قرب نے، مریم جیسی پاکیزہ ہستی کے قرب نے زکریا نبی جیسے معلم کے یقین کو کامل کر دیا اور ناممکن ممکنات میں بدلنا شروع ہوا، فضل خدا نازل ہونا شروع ہوا. کیسے ممکن ہو کہ آج کی بچی، آج کی یہ نسل آپ یہ سمجھے کہ میں فاطمہ سیرت نہیں بن سکتی، میں فاطمہ اسوہ نہیں اپنا سکتی، میں کردار فاطمی نہیں اپنا سکتی. آپ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت کسی کے پاس پرچم ولایت نہیں تھا، اس وقت کسی کے پاس اسوہ فاطمی نہیں تھا، اس وقت کسی کے پاس اسوہ فاطمہ زہرا نہیں تھا. آج آپ کے پاس اسوہ فاطمی بھی ہے، آج آپ کے پاس علم ولایت بھی ہے، آج آپ کے سر پر ولایت کا سایہ بھی ہے. آج سیدہ کی دعا کے طور پر آپ سب کے سامنے آیا ہیں، سب کے سامنے واضح ہے. آپ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں. جتنے فضیلت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد محمد. کیسے نا امید ہو. اگر کوئی، میں نے ابتدا کی مجلس میں کہا تھا کہ کوئی مجھے کہے کہ آپ ایک ہی چیخے جا رہی ہیں اور لگی جا رہی ہیں ان میں اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ متصل ہو جائیں کسی ہستی کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب آپ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ متصل ہو جائیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ ممکن ہو اور آپ اس کو سمجھتی رہیں کہ ناممکن ہے. ممکن ہے. ہم یہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ نظام ولایت کیسے نافذ ہو، ہم کچھ نہیں کر سکتے. نظام امامت ہم نافذ نہیں کر سکتے، ہم اس کے لیے جدوجہد نہیں. ہم چند لوگ ہیں، ہم کچھ لوگ کیا کر سکتے؟ کروڑوں کی تعداد ہے آپ کی، حسینیوں کی تعداد کم نہیں ہے. آپ کروڑوں کی تعداد میں، آپ باقیوں سے کم ہیں، بھلے باقیوں کی تعداد زیادہ ہے اور آپ کی تعداد کم ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے. جس دن آپ کو یقین ہو گیا، اور بی بی کے خطبے کا پہلا جملہ میں متصل کروں گی، آپ کے وجود میں ایمان آ گیا، ایمان راسخ ہو گیا آپ کے وجود میں، آپ کا ایمان بڑھ گیا، آپ ہر ناممکن ممکن کر سکتے ہیں. کیسا ہو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ جب اکیلی فاطمہ پورے عرب میں
اس علم کو لے کر کھڑی ہو سکتی ہیں. اور اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال ہو گئے، آج تک فاطمہ کا نام زندہ ہے، آج تک نظام فاطمہ کو برپا کرنے والے زندہ ہیں، آج تک نام حسین زندہ ہے، آج تک نظام حسین زندہ ہے، آج تک نظام الہی زندہ ہے. تو کیسے ہو کہ آپ یہ ممکن نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتے. اپنے وجود کے اندر سے اس ایمان کی ابتدا تو کریں. ایمان شدید ضروری ہے، جس کو آپ بڑا عام لیتے ہیں نا. ایمان بہت ضروری ہے، بہت ضروری حصہ ہے آپ کے وجود کا. اور کیوں ضروری ہے ایمان؟ کہ آج کیونکہ اختتام کرنا ہے اس نہج تک، اس آخری نقطے تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے کہ جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی. اور پھر ظاہراً یہ سلسلہ سال بعد اگر زندگی رہی تو چلے گا. ایمان کیوں ضروری ہے اور کیوں جناب سیدہ یہاں پر بھی زور دے رہی ہے ایمان پر؟ کیوں آپ کے اور میرے وجود کے لیے تزکیہ ضروری ہے؟ کیوں تطہیر ضروری ہے؟ کیوں تکبر کا ختم ہونا اس نماز کے ذریعے سے، نماز کے قائم ہونے سے، نہ پڑھنے سے، قائم ہونے سے ضروری ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ایمان آپ کے وجود میں ہو؟ تو اس کی سب سے بڑی مثال کوفہ ہے. کوفے میں آپ کو 2 اہم لشکر نظر آئیں گے. کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھا کیجئے، محرم میں روتے رہتے ہیں بس. کبھی سمجھیں بھی کہ ہو کیا رہا تھا. یہ سب واقعات جو رونما ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہونا ہی تھا اور آگے بھی ہونا ہی ہے. اور یہی سوچ کر یعنی اب جو ہو گیا سو ہو گیا. اب جب امام عصر کا دور آئے گا، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے وہ تو آنے ہی آنے ہیں. اب ہم کوشش کریں یا نہ کریں، آپ نہیں آئیں گے، کچھ سالوں بعد آ جائیں گے، پھر اگلی صدی میں آ جائیں گے، پھر اور کسی نسل کے لیے آنے تو ہے ہی. تو ہم کیوں جدوجہد کریں؟ لیکن ہر دور کے ہر مجاہد کا نام لکھا جاتا ہے. جس نے جدوجہد کی ہے وہ لشکر امام کا صرف وہی حصہ نہیں ہے جو اس وقت زندہ ہوں گے. لشکر امام میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے دور میں جب جدوجہد کر رہا ہے. کوفے میں ایمان کے سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کوفے میں آپ کو 2 اہم لشکر نظر آئیں گے، شاید آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو. ایک لشکر ہے عبید اللہ کا اور ایک لشکر ہے جناب مسلم ابن عقیل کا. جب جناب مسلم آ چکے اور حاکم نے اپنے وقت کو بدلا اور بدل کر اپنے حاکم کو بدلا اس وہاں کے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہ وہاں پر لے کر آیا، یزید کے حکم سے آیا. ظالم جابر اور مشہور تھا وہ. اب آپ کے سامنے بس یہیں پر اختتام کروں گی، لیکن خدا را اس چیز کو سمجھ جائیے گا آپ. یہ 2 لشکر ہے. نہ یہ نہ سمجھے گا کہ عبید اللہ کے پاس اس کا وہ شمشیر بکف لشکر، میں اس کی بات نہیں کر رہی. عبید اللہ کے پاس جو لشکر شمشیر بکف تھا وہ الگ تھا. میں اس لشکر کی بات کر رہی ہوں جو اس نے انہی لوگوں میں سے بنایا تھا جو لوگ مولا حسین کو بلا رہے تھے. یہ ان کا بنا ہوا لشکر تھا. کون تھے؟ نہ مرد، عورتوں کا لشکر تھا. جب جناب مسلم ابن عقیل آئے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی. یہ تو اتنا تو سنا ہوا ہے نا، 18,000 خطوط گئے امام حسین کے پاس. 18,000 مردوں نے بیعت کی. بیعت کے بعد اپنی تلواروں کو تیار کیا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے سامنے، اس کے محل کے سامنے لشکر کھڑا ہوا. 18,000 کا لشکر، جناب مسلم ابن عقیل، اس کے سپاہ سالار، یہ سب لشکر تیار ہے. اب سوچئے ایک طرف 18,000 کا شیعہ لشکر ہو. چلے میں اب یہ نام استعمال کر رہی ہوں، بھلے کہ وہ شیعہ لشکر نہیں کہلائے گا، لیکن فرض کیا مثال لے لیجئے کہ ایک طرف 18,000 کا شیعہ لشکر ہو اور دوسرے طرف بھلے 1,00,000 ہو. کس کی فتح ہوگی؟ کیا یقین ہے؟ لشکر علی کی فتح ہے نا. یہ تو یقین ہے نا کہ اگر شمشیر بکف حیدری لشکر ہو کہیں، کربلا بڑی مثال ہے. ایک طرف لشکر 72 کا ہے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے. کون فتح یاب ہوا؟ لشکر حسینی فتح یاب ہو گئے. یہ تو سب سے بڑی مثال ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک طرف لشکر 18,000 کا ہے اور دوسری طرف عبید اللہ پریشان نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ایک ایسا لشکر تیار کیا جن کے ایمان کمزور تھے. اب یہاں جناب سیدہ جو بتا رہی ہے نا کہ ایمان کیوں ضروری ہے، خدا نے کیوں رکھا ہے، شرک سے پاک کرنے کے لیے ایمان کو کیوں رکھا،
دوسری طرف انہی مردوں کی بہنیں، انہی مردوں کی عورتیں، انہی مردوں کی بیویاں، انہی مردوں کے گھر سے خواتین کو بلایا اس نے. ان کے مد مقابل جو دوسرا لشکر تیار ہوا وہ عورتوں کا لشکر تھا. ایک طرف پختہ ایمان کا لشکر تھا کیونکہ مولا حسین کے ساتھی بن کر سب میدان میں اترے تھے، اور دوسری طرف عبید اللہ ابن زیاد نے جو لشکر تیار کیا وہ انہی کے گھر کی خواتین کا لشکر تھا. اب جو مد مقابل تاریخ اٹھا کر دیکھیے، لکھا ہے تاریخ میں کہ جب وہ لشکر تیار ہوا خواتین کا لشکر، تو ان کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ان کے پاس تیر نہیں تھے، ان کے پاس نیزے بھالے تازیانے کچھ نہیں تھا. تو تمام عورتیں اس آدمی کی دھمکیاں سن کر، عبید اللہ کی دھمکیاں سن کر کہ تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہیں اپنے لشکر پر مباح قرار دے دیا جائے گا، تمہارے مردوں کو مار دیا جائے گا، جو جو اس نے دھمکیاں دی، وہ سب دھمکیوں سے خوف زدہ ہو کر تمام کا تمام خواتین کا لشکر میدان میں اترا. جناب مسلم ابن عقیل جب ابتدا ہوئی تو 18,000 کا لشکر، اور جب نماز کے بعد مڑ کے دیکھا تو ایک شخص بھی موجود نہیں. کون لے گیا؟ عبید اللہ نے یہ جنگ تیر سے نہیں جیتی، تلوار سے نہیں جیتی، خون ریزی سے نہیں جیتی. جو جنگ اس نے کوفہ کے اندر جیتی ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار عورت تھی. عورت کے ایمان کو خریدنا بڑا آسان ہے. اگر ایمان کامل ہوتا کہ حسین جیسے امام کا ساتھ دینے پر اگر عزتیں بھی لٹتی ہیں تو لٹ جائیں، اگر گھر بھی جلتے ہیں تو جل جائیں، اگر مرد مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، اگر ہم قتل ہوتے ہیں تو قتل کر دیے جائیں، لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ ایمان ہوتا تو خدا ان کو فتح نصیب کرتا. لیکن کیونکہ ایمان کامل نہیں تھا، دلوں میں شرک تھا، ایمان نہیں تھا. ایمان نہیں تھا تو اپنے مردوں کو، یہاں تک کہ جملے ہیں تاریخ کے کہ ایک عورت نے یہ کہا کہ اگر تم نہیں جاتے گھروں کو واپس تو ہم برہنہ ہو جائیں گی. ہم اپنے کپڑوں کو، ایک غیرت مند مرد کے لیے بڑی بات ہے کہ ہم برہنہ ہو جائیں گے، لباس اتار دیں گے. اور مرد، بہت سے مرد یہ سن کر واپس چلے گئے. یعنی ایک ایسا لشکر خواتین کا، خواتین کے ایمان کو خریدنا بھی بڑا آسان ہے. لیکن جہاں خاتون ایمان راسخ کر لے اور اسوائے فاطمی کو اپنا لے، پھر اس کو میدان سے ہٹانا بہت مشکل ہے. جب عورت راسخ بالایمان ہو جائے، راسخ بالتوحید ہو جائے، راسخ بالدین ہو جائے، پھر اس کو آپ میدان سے ہٹا نہیں سکتے. پھر وہ کوشش کرتی ہے، ہر ناممکن کو ممکن وہ عورت بنا سکتی ہے، ہر ناممکن کو. اور میں یہ اپنی طرف سے قیاس نہیں کر رہی، کربلا میں تقریباً ایسی عورتیں ملیں گی، جتنے مرد گئے ہیں وہ عورتیں تھیں جو بھیج رہی تھی. اگر میں زیادہ کسی کی مثال نہ دوں، جناب قاسم کو بار بار میدان میں بھیجنے والی ماں تھی، ایک عورت تھی. یعنی جہاں پر ہم جیسی ماں بیٹے کو سنبھال کر آغوش میں بٹھا رہی ہے، وہاں پر ایک ماں، قاسم کی ماں وہ ہے کہ جو بار بار بھیج رہی ہے کہ تمہیں میدان میں جانا ہے. وہ بھی ایک ماں ہے کربلا کی کہ جس کا بچہ 4 سال کا ہے، تلوار لٹک رہی ہے، اپنے قد سے بڑھ کر تلوار ہے. اس کے باوجود جب امام حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، وہ بچہ میدان کربلا میں آیا. مولا نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے، اور اس سے کہا امام حسین نے کہ تم واپس چلے جاؤ کہ تم اپنی ماں کا سہارا ہو. تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے. جب ماں لشکر فاطمہ میں شامل ہو جائے، جب ماں اسوائے فاطمہ کو اپنا لے، جب ماں راسخ ہو جائے کردار فاطمہ کے اندر، تو باخدا اس ماں کو آپ میدانی عمل سے ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے. اور ایسی مائیں کئی ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں. قاسم سلیمانی جیسا بیٹا اسی فاطمی ماں کا نتیجہ ہے. حسن نصر اللہ جیسا بیٹا یہ فاطمی ماؤں کا نتیجہ ہے. یہ مائیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے پیدا کیے ہیں، تم بھی کر سکتی ہو.
یہ نہ سمجھو کہ میرے عام گھر میں پلا ہوا بچہ کیسے امام کے لشکر کا سپاہی بن سکتا ہے. نا، آج تمہارا لبیک تمہاری کل کی نسل کے لیے کام آئے گا. آج تم نے ولایت کا پرچم اٹھایا ہے، کل تمہاری نسل اس پرچم کو اٹھائے گی. آج تم نے امام کا سپاہی پیدا کیا ہے، کل کو تمہاری نسلیں امام کے لشکر میں داخل ہو کر، شامل ہو کر لبیک کہتی ہوئی اس کے ظہور کا موجد بنیں گی، اس کے ظہور کی وجہ بنے گی. لبیک یا حسین، 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 یا علی، یا علی، یا علی. فاطمی ماؤں کی ضرورت ہے. ابھی میں نے پہلے محرم میں بھی کہا تھا کہ بڑے آرام سے کہتے ہیں آپ لبیک. کبھی تنہائی دیکھی ہے ان ہستیوں کی؟ کبھی سوچنا کہ علی کتنے تنہا ہیں، کبھی سوچیں کہ فاطمہ کتنی تنہا ہے. کیوں کہہ رہی ہیں علی مجھے رات کو دفن کرنا ہے؟ کیوں قبر فاطمہ؟ میں ایک التجا کروں گی، میں ایک لبیک کی آپ سے التجا کروں گی، لیکن وہ جو فاطمی لبیک ہو. کیوں قبر زہرا پنہا ہے؟ کیوں نہیں جانتے آپ قبر زہرا کہاں ہے؟ کیوں آج تک کسی کو نہیں پتا سوائے امام آخر کے کہ قبر زہرا کہاں ہے؟ اس لیے کہ کوئی اس قابل ہوا نہیں. کوئی تو مدد کرنے والا کوئی ہوتا جس کے سامنے عیاں ہوتی قبر زہرا. کوئی تو زہرا کی فریاد کو سننے والا ہوتا، کوئی تو زہرا کو لبیک کہنے والا ہوتا، کوئی تو بی بی کے نام پر آگے بڑھنے والا ہوتا، کوئی تو اس کے مقصد کو آگے بڑھانے والا ہوتا، کوئی ہوتا جو اس نظام کو بڑھاتا تو فاطمہ کی قبر شاید عیاں ہو جاتی. قبر علی بھی عیاں نہیں تھی. امام صادق نے مولا علی کی قبر کو بتایا. علی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو قبر کا پتا چلے، لیکن ایک وقت آیا. لیکن مولا علی کی قبر کیوں پنہا تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ مولا علی کی قبر اس لیے پنہا تھی کہ خوف تھا کہ بنی امیہ بے حرمتی کریں گے قبر کی، اس لیے مولا علی کی قبر کو چھپایا گیا تھا. اور بنی عباس کا دور آتے ہی امام صادق نے فوراً مولا علی کی قبر کا بتایا. لیکن فاطمہ کی قبر آج تک پنہا ہے. کسی کو جو قبر جو آپ سمجھتے ہیں نا بقیع میں قبر ہے فاطمہ کی، وہ فاطمہ کی نہیں، فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، وہ مولا علی کی ماں کی قبر ہے. فاطمہ کی قبر کا نشان کسی کو نہیں معلوم کہ وہ قبر کہاں ہے. علی نے چھپایا ہے فاطمہ کو، علی نے جہاں دفن کیا ہے فاطمہ کو. فاطمہ کی وصیت تھی علی کسی کو، میں ناراض ہوں ان سے، کوئی میری قبر پر نہ آئے، کوئی میری قبر پر نہ روئے، کوئی میری قبر پر گریہ نہ کرے، کوئی میری قبر کی زیارت کرنے نہ آئے. اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ بے حرمتی کا خطرہ تھا. زہرا کی قبر کو اس لیے چھپایا تھا کہ زہرا نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو اس نظام کو چھوڑ چکے ہیں وہ میری قبر پہ آئے. بی بی کو وہ گریہ نہیں چاہیے، وہ شرمندہ گریہ نہیں چاہیے فاطمہ کو. فاطمہ آپ سے کچھ طلب کرتی ہے، بس اسی گریے کے دوران میں چاہوں گی 3 مرتبہ آپ خصوصیت سے بچیاں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیوی سے کہیے کہ بیوی آپ تنہا نہیں ہے، علی آپ تنہا نہیں ہے، فاطمہ آپ تنہا نہیں ہے. اے بیوی یہ نسل کوثر آپ کے ساتھ ہے، اے بیوی یہ نسل فاطمی آپ کے ساتھ ہے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. اے زہرا آپ تنہا نہیں ہے، اے زہرا آپ کی قبر کو علی نے پنہا تو کر دیا تھا. جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا، جناب فاطمہ نے جب وصیتیں کی ہیں اور کہا کہ میری قبر کا نشان کسی کو نہ بتانا، علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، علی میرے جنازے کو خود غسل دینا، علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرانا. علی میں نہیں چاہتی کہ یہ باغی، یہ عہد خدا کو بھول جانے والے میرے جنازے میں شامل ہوں. علی میں ناراض جا رہی ہوں، علی کسی کو میرے جنازے کا نہ بتانا. حضرات روایتوں کے جملے ہیں
کہ جب مولا علی جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے نا تو بی بی ام سلمہ پانی دیتی تھی اور مولا علی غسل دیتے جاتے تھے. بعض روایتوں میں ہے کہ جناب اسما پانی دیتی جاتی تھی, مولا علی غسل دیتے جاتے تھے. ایک مرتبہ اس دوران علی کی چیخیں بلند ہوئی, مولا علی کی چیخیں بلند ہوئی. جناب اسما کہتی ہے علی عرب مرد بیویوں کے مرنے پہ ایسے رویا نہیں کرتے. مولا علی نے رو کر کہا کہ ابھی بھی آپ نہیں جانتی, فاطمہ کا پہلو زخمی ہے, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, فاطمہ نے مجھے اپنے زخم کا کبھی نہیں بتایا, فاطمہ نے اپنے زخموں کو مجھ سے چھپایا ہے. ارے فاطمہ کیسے بتائے, علی تو پہلے تنہا ہے. وہ جو علی کی تنہائی کی واحد ساتھی ہے, بی بی کیسے بتائیں کہ علی تیری ساتھی زخمی ہو گئی. صدر مولا علی نے غسل و کفن کیا, اور اب جب جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا گیا نا تو دیکھا رات کی تاریکی ہو چکی تھی. مولا علی کو لگا کہ پیچھے کوئی ننھے قدموں سے چلتا آ رہا. مولا علی کو جب آہٹ محسوس ہوئی نا, کہا کہ حسن جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے, اور جا کر اس سے معذرت کر لینا کہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ کوئی اور جنازے میں شامل نہ ہو. اس سے معذرت کر لینا کہ جنازے میں شامل نہ ہونا, مرنے والی نے وصیت کی ہے. اداروں جب امام حسن گئے نا تیزی سے واپس آئے, مولا علی کہتے ہیں حسن کون تھا؟ امام حسن کہتے ہیں بابا زینب تھی, بابا زینب تھی جس کے سر پہ ردا نہیں ہے, جس کے پاؤں میں نالین نہیں ہے. زینب ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے میں تابی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. مولا علی نے کہا حسن جلدی کرو, کوئی زینب کو نہ دیکھ لے, زینب میری گھر کے باہر آئی ہے, رات کا اندھیرا ہے. میں کہتی ہوں مولا برداشت نہیں ہو رہا, ابھی جناب زینب چھوٹی سی ہے. مولا علی کہتے اندر بھیج دو. ہائے وہ شام کا بازار, وہ فاطمہ کی بیٹی. لاش سیدہ کو لیا, مولا کائنات نے جناب سیدہ کے لاشے کو دفن کیا. اب دفن کر کے کئی تازہ قبروں کو مولا علی نے بنا دیا نا. قبر سیدہ پر بیٹھے, خدا آپ کے پرسے کو قبول کرے. میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ سیدہ کو لبیک کی ضرورت ہے, سیدہ کو آپ بچیوں کی ضرورت ہے, خدا کی قسم ضرورت ہے. مولا علی قبر سیدہ کے پاس بیٹھ گئے, اپنے ہاتھ کو سیدہ کی قبر پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے آنسو بھرے, درد بھرے لہجے میں آنسوؤں کے ساتھ مولا علی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, پھر قبر رسول کی طرف دیکھا, اور دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دینا, جب آپ نے مجھے یہ امانت دی تھی یہ امانت سالم تھی, لیکن اب یہ امانت جب میں واپس لوٹا رہا ہوں, اے اللہ کے نبی امانت زخمی ہے, فاطمہ کا پہلو زخمی ہے, فاطمہ کا دل زخمی ہے, فاطمہ کا جگر زخمی ہے, فاطمہ بہت دکھی واپس آ رہی ہے. تم